آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے میں اس کو کیوں چوم رہا ہوں، ایک دن یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا نا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صرف اتنی بات پر کہ یہ آقا حسین سے کھیل رہا تھا، ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنی بات پر اس کے ساتھ بالہانہ انداز میں محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ فرمایا صرف حسین کھیل رہا تھا، یہ عجیب کھیل کھیل رہا تھا۔ میرا حسین کھیل رہا تھا، یہ نرالا کھیل کھیل رہا تھا۔ جہاں میرا حسین قدم رکھتا یہ بچہ وہاں بوسے دے رہا تھا، وہاں کی خاک کو اٹھا کر کبھی آنکھوں سے لگاتا، کبھی وہاں جبیں رکھتا، کبھی یہ خاک کو چوم رہا تھا، کبھی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ جب سے میں نے اس بچے کو یہ کام کرتے دیکھا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور سن لو گواہ رہنا صحابہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اس بچے کی تمام نسل پشت در پشت جہاں بھی کلمہ پڑھنے والا کوئی اس بچے کی نسل سے موجود ہوگا، میں ان تمام کا شافع محشر ہوں گا، میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ آئیے آقا حسین کی عظمت کیا ہے، آقا حسین کی فضیلت کیا ہے۔ میرے آقا حسین لجپال گھر میں ہے، سیدہ خاتون جنت کے پاس میں۔ آقا حسن جو ہے وہ گئے نانا کی بارگاہ میں، نانا کی بارگاہ میں جب گئے تو وہاں ایک بدو، ایک عرابی بچہ آہو، ہرن کا بچہ تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ وہ تحفے کے طور پر پیش کر کے گیا تو امام حسن کو ہرن کا بچہ، لمبی لمبی ٹانگیں، ارے لمبی سی پتلی سی گردن، کان لٹکے ہوئے، اور غزل غزال عربی زبان میں دونوں ایک ہی چیز ہے، غزل غزال۔ جب شیر غزال پر ہرن پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی جو چنگاڑ نکلتی ہے نا اس کو غزل کہا جاتا ہے۔ تو اب آئیے اس غزال کے بچے کو، بچہ یاہو ہرن کے بچے کو بدو عرابی تحفے کے طور پر پیش کر گیا، میرے آقا نے قبول فرمایا۔ جب حسن آئے تو دیکھا، کہا نانا یہ بچہ میں لے لوں؟ ارے وہاں سے اپنے تو دور کی بات ہے، کبھی کوئی پرایا خالی آیا ہے؟ کوئی پرایا بھی خالی آیا ہے؟ کبھی تو قطن نہیں۔ اب میرے آقا حسن نے وہ بچہ مانگا، میرے آقا نے عطا فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ حسن نے بچے کو لیا، گھر لے آیا، اور گھر میں جو بچہ چھوٹا پہلے سے موجود ہو، بڑے بھائی کو دیکھے کہ وہ کچھ باہر سے لے کر آیا ہے اور وہ ہو بھی گھر میں، تو وہ آتے ہی کیا پوچھتا ہے؟ بھائی کہاں سے لیا، کس سے لیا، کس دکان سے لیا، بھائی مجھے بتاؤ۔ تو جب یہ کہا نا بھائی حسن یہ کہاں سے لیا، تو امام حسن نے کہا کہ بھائی حسین کسی دکان سے نہیں لے کر آیا، نانا کے آستانے سے لے کر آیا، نانا کے در سے ملا ہے۔ کہا کہ مجھے دے دو، میں نہیں دوں گا۔ کہا بھائی مجھے دے دو، کہا میں نہیں دوں گا، نانا سے لے لو جا کے۔ حسین اٹھے، نانا کی بارگاہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی عرض کی، نانا حسن کو آپ نے ہرن کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی دیجیے۔ بچہ تو ایک ہی تھا نا، بچہ تو ایک ہی تھا۔ میرے آقا حسین کو اور باتوں میں لگاتے ہیں، بیٹا حسین چلو ہم تمہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار بنا دیتے ہیں، بیٹا حسین چلو جاؤ حوض کوثر پر اپنے ساتھ بٹھا کر لوگوں کو سیراب کرنے والا ساقی بنا دیتے۔ حسین جاؤ، چلو میرے بعد دین کی آبیاری کرنے والا تو ہوگا۔ لوگ پودوں کو پانی دے کر آبیاری کرتے ہیں، تو میرے دین کے پودے کو خون دے کر آبیاری کر لے۔ ارے آؤ، آقا حسین تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ تسلی دیتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، لیکن حسین کو پتا ہے یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ حسین کو علم تھا کہ یہ وہ در ہے یہاں بن مانگے ملا کرتا ہے، اور میں تو پھر بھی آگے مانگ رہا ہوں، یہاں تو بن مانگے ملتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں۔ یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اب آئیے حسین جانتے رہے، ارے یہ وہ آستانہ ہے جہاں سے کوئی غیر خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میں تو پھر اپنے نانا کا نواسا ہوں، جن کو یہ فرمایا اللہ نے کہا محبوب ان کو کہو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
ونسانا ونساکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب ان لوگوں کو کہہ دو نجران کے 14 عیسائی جو تیری بارگاہ میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ارے ظالموں، ازل سے تم ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے چلے آ رہے ہو، اور آج بھی کبھی کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے. گستاخی کے ہم مرتکب نہیں ہوتے. ہم جب بھی کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا. یہ کہتے ہیں نا؟ جی جی بولیے بھائی. جی جی ہمارے پیغمبر پر بھی سلام ہو اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سلام ہو. کبھی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہم؟ کبھی موسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہو، کبھی داؤد علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو، ہم نے کبھی کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہو؟ اب آئیے نجرانی نصرانی جتنے یہود و نصارہ ہیں یہ سب گستاخ بے ادب ہیں، کافر ہیں. ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ. دیکھو ان کا معیار کیسا ہے دین کا. غیرت و ہمیت ایمانی، غیرت و ہمیت دینی ان کی مر گئی ہے یا زندہ ہے. ٹیسٹ کرتے ہیں. اب یہ جو بظاہر بیان دے رہے ہیں نا، ان کی بعد میں کلاس لگے گی. وہ حرام دیا تینوں انہیں کروڑ ڈالر دیتا سی کہ پاکستان دے وچ اینڈ کر بے حیائی فحاشی عام کر. اور یہ کام کرو، ان کے دلوں سے ایمان کی محبت نکالو، اہل بیت کی محبت نکالو، رسول کی محبت نکالو. اور یہ اب تک مظاہرے کر رہے ہیں. ہم نے ٹیسٹ کیا، ہم فیل ہو گئے. لاؤ 2 ارب کروڑ ڈالر جو دیا تھا واپس کرو. اب یہ پریشان ہو جائے گا، کیا کرے گا؟ اب آئیے میرے آقا حسین لجپال، ان کا مرتبہ اور مقام کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں نانا مجھے بچہ یہو چاہیے. سبحان اللہ. مجھے حرن کا بچہ چاہیے. اور حسین نے سوچا میں تو وہ ہوں، نواسا بھی ہوں اور ان کا بیٹا بھی ہوں. سبحان اللہ. اب نانا کی جگہ میرے آقا نے کیونکہ دونوں بیٹے جو اللہ نے عطا فرمائے مثال بنا گئے، اب یہاں چاہیے تھا نا کہ جواب دیتے مولا میرے تو بیٹے زندہ نہیں رہے، کن بیٹوں کو لے کر جاؤں گا؟ چاہیے تھا نا یہ کہتے، لیکن نہیں. اللہ نے فرمایا محبوب یہ حسن اور حسین تیرے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. یہ حسن اور حسین تیرے بیٹے ہیں. اب آؤ. جب حسین نے کہا نانا مجھے صرف بچہ اہو چاہیے، ہرن کا بچہ چاہیے، بار بار اصرار کر رہے ہیں، اصرار بڑھتا جا رہا ہے. ادھر سے میرے آقا باتوں میں لگا رہے ہیں، اصرار اور بڑھ رہا ہے. قریب تھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آنسو آنے سے پہلے قلبی کیفیت مسترب ہوتی ہے. قریب تھا کہ قلبی کیفیت مسترب ہوتی. میرے آقا نے کہا حسین یہ لے لو وہ لے لو، لیکن اسی وقت ایک ہرن اپنا بچہ لے کر در مصطفیٰ پر حاضر تھا. جی وائنڈ اپ کر رہا ہوں. جی میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرن کیا ہے؟ اسی عربی زبان میں کہنے لگی آقا حکم ربانی ہوا ہے، حکم الہی ہوا ہے کہ جاؤ اس سے پہلے کہ میرے حسین کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. جاؤ اس سے پہلے کہ حسین کا دل مضطرب ہو. عرش الہی کی حامل فرشتوں کا قالب دہل جائیں گے، ان کے کلیجے دہل جائیں گے اس سے پہلے کہ حسین کی قلبی کیفیت مضطرب ہو. جاؤ اپنا بچہ، پہلا بچہ تو وہ عراقی شکار کر کے لے گیا ہے نا، وہ بھی در مصطفیٰ پہ تحفہ دیا ہے. دوسرا بچہ تم خود جا کے تحفہ پیش کر. تو عرض کی میں آقا اس لیے تحفہ پیش کر رہا ہوں. آخری بات کر کے درس چاہتا ہوں. آقا نے دونوں کو خود کبھی نہیں کھیلے. یہ سب جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہوا. جب کبھی حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے بچے بھی کہتے نا آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ میٹھی مٹال کی، آپ فرماتے میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. میرے آقا کبھی کھیلے ہیں تو حسن اور حسین کے ساتھ کھیلے ہیں تو حسن اور حسین کے ساتھ کھیلے. کہا کہ حسن حسین چلو کشتی کرو. دونوں نے کشتی شروع کی. میرے آقا حسن کو کہتے حسن یہاں سے پکڑ کر یوں گراؤ. حسن بازو کو پکڑ کر پیچھے لے جا کر ایسے کرو، ایسے حسین کو گراؤ. حسین کو یوں گراؤ، ادھر سے پکڑو، یہاں سے پکڑو. ماں سیدہ طیبہ طاہرہ بطول بنت رسول دیکھ رہے برداشت نہ کر سکی. کہا بجان بڑا بیٹا حسن طاقت میں بھی طاقتور ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، اور یہ مولود ششماہی امام حسین مولود ششماہی ہے. 2 کائنات میں مولود ششماہی ہوئے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام زندہ رہے اور دوسرے امام حسین رضی اللہ عنہ زندہ رہے. ورنہ مولود ششماہی زندہ نہیں رہتا.
मलूद चश्माही, इमाम हुसैन, ये छोटे हैं, कमजोर भी हैं। अब्बा जान, आप हसन को दाव पेच सिखा रहे हैं, मेरे हुसैन को दाव पेच क्यों नहीं सिखाते हैं? तो मेरे आका ने फिक्रा कहा, फिक्रा मुकम्मल करके इजाजत चाहूंगा। मेरे आका ने फरमाया, बेटी घबराती क्यों है? हसन को मैं दाव पेच सिखा रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील सिखा रहा है। हुसैन को जिब्रील सिखा रहा है। इसी बात पर इत्तफा करते हुए बात को वाइंड अप करता हूँ कि खल्क़ कायनात, मेरी और आप सबकी हाजिरी यहाँ आपकी बारगाह में और आका हुसैन की बारगाह में, इनके जो अबाव अजदाद हैं, जिनके उर्स पर हम आए हैं, उनकी बारगाह में अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को मौजज़न फरमाए। कहीं कोई ख़ता हुई हो, कोई गलती हुई हो, उलमा से भी माफ़ी मांगता हूँ, सजादा नशीन से भी माफ़ी मांगता हूँ और आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।